نہیں، غرض کہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و برکات ہے، ان کے علاوہ کوئی دنیا میں نہیں ہے، بلکہ زمین بھی آسمان بھی نہیں، بلکہ چاند ستارے بھی نہیں۔ گویا کہ زمین و آسمان کے اندر ہم آپ جتنی چیزیں دیکھ رہے ہیں وہ چیز بھی اللہ نے ابھی پیدا نہیں کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اپنے ربوبیت کا اظہار ابھی نہیں کیا ہے، یعنی اللہ ایک ہے، ابھی کسی کو بتایا نہیں ہے، لیکن ایک وقت ایسا آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو، ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ میں اپنے لیے یعنی اپنا محبوب بناؤں، اور بنا کر کے میں لوگوں کو بتاؤں کہ میں تمہارا اللہ ہوں، میں تمہارا پروردگار ہوں، اور میں تمہارا خالق و رازق ہوں، میں تمہارا مالک ہوں۔ میرے برادران ملت اسلامیہ، پھر اللہ نے کیا کیا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور کے فیضان سے ہم سب کے آقا محمد رسول اللہ کے نور پاک کو پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد پھر کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اچھی جگہ پر رکھ دیا گیا، اور رکھنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہم سب کے آقا محمد رسول اللہ کے نور پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی تعریف کرتا ہے، اتنی تعریف کرتا ہے، اتنی برائیاں بیان کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے، اور خوش ہو کر کے کہنے لگتا ہے تو احمد نظر آتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ، تو احمد نظر آتا ہے۔ اتنی تعریف کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے آقا کے نور کو احمد نام قرار دے دیا۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس کے بعد ہمارے نبی نے تو اللہ کی تعریف کر دی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہم سب کے آقا کے نور کو بھی تعریف کرنا شروع کر دیا۔ کہیے سبحان اللہ۔ اتنی تعریف کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کے نور کو اتنی تعریف کی، گویا کہ ہر چیز اسے بتاتے گئے، ہر چیز اس کی تعریف کرتے گئے، اور تعریف کرنے کے بعد ہم سب کے آقا کا نام محمد پڑ گیا۔ کہیے سبحان اللہ۔ ہمارے نبی کا نام محمد پڑ گیا۔ یہ محمد نام پہلے ابھی کوئی چیز تیار نہیں ہے، اللہ نے محمد نام رکھا، اس کے بعد احمد بھی نام رکھا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کے نور کے فیضان سے انبیاء کرام کے روحوں کو بنایا، انبیاء کرام کے روحوں کی تخلیق کی، انہی کے نور سے حضرت آدم بنے، انہی کے نور سے حضرت سیس بنے، انہی کے نور سے حضرت نوح بنے، انہی کے نور سے حضرت زکریا بنے، انہی کے نور کے فیضان سے حضرت یحییٰ بنے، انہی کے نور کے فیضان سے کائنات کے ذرہ ذرہ کو، گویا کہ آسمان بھی بنا ہمارے نبی کے نور کے صدقے میں، گویا کہ آسمان کے ستارے چمکنے والے اسے بھی بنایا گیا تو ہمارے نبی کے نور کے فیضان سے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اے محبوب، اگر میں تجھ کو پیدا نہ کرتا تو میں آسمان کو بھی نہیں بناتا، میں زمین کو بھی پیدا نہ کرتا، اور حد تو یہ ہے کہ اے آدم میں تم کو بھی پیدا نہیں کرتا، میں تم کو بھی پیدا نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر پیدا کیا ہم سب کو، زمین بنایا، آسمان بنایا، تو صرف اور صرف اپنے نبی کے صدقے اور طفیل میں بنایا، اپنے نبی کے صدقے اور طفیل میں بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد اب توجہ سے سنیں میری بات کو کہ محفل میلاد کہتے ہیں، منانا کہاں سے ثابت ہے؟ ہلا گلا کوئی نہ کرے، توجہ سے سنیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا محفل میلاد منانا شرک ہے، قرآن سے دلیل لو۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے جسے آیت میثاق کہتے ہیں، آیت میثاق کہتے ہیں۔ قرآن شریف کے 3 سپارے پر موجود ہے یہ آیت۔ کیا آیت ہے؟ آیت یہ ہے کہ ایک محفل اللہ نے سجایا، ایک محفل اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجایا، اور کس لیے سجایا؟ جیسے ہم لوگ محفل میلاد منائے نا اپنے نبی کی بڑائی بیان کرنے کے لیے، اپنے نبی کی تعریف و توصیف بیان کرنے کے لیے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی عرش اعظم پر، وہاں پر اپنے انبیاء کرام کے نور کو اکٹھا کیا، اپنے نبی کے نور کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد ہمارے نبی کے نور کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ کیا فرماتے ہیں؟ ان سے وعدہ لیتے ہیں،
ان سے وعدہ لیتے ہیں. کیسا وعدہ؟ حضرت آدم کی روح وہاں پر موجود ہے, حضرت شیش کی روح کی بھی وہاں پر موجود ہے. تمام انبیاء کرام گویا کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام دنیا میں آئے, تمام کی تمام روحیں وہاں پر موجود ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے پیارے پیارے میرے پیغمبروں, اپنے اپنے بڑائی بیان کرو, اپنے اپنے تعریف و توصیف بیان کرو. اس کے بعد کیا ہوتا؟ حضرت آدم اپنی بڑائی بیان کرنے لگتے ہیں, اللہ کی کبریائی بیان کرنے لگتے ہیں. اس کے بعد ایک کے بعد دوسرے, دوسرے کے بعد تیسرے, اسی طرح انبیاء کرام گویا کہ 1,24,000 انبیاء کرام ہمارے اپنے نبی کے بارے میں نہیں بلکہ اپنے اپنے بارے میں سب گفتگو کرنے لگتے ہیں, اپنے اپنے بارے میں گفتگو کرنے لگتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ایک نور ظاہر ہوا, ایک نور ظاہر ہوا. وہ نور کیسا نور تھا؟ حضرت آدم کی روح کہنے لگا, حضرت نوح کی نور کہنے لگا, حضرت یحییٰ کی نور کہنے لگا, اے پروردگار عالم, یہ کیسا نور ہے, یہ کیسا نور ہے جس کے سامنے ہمارا نور پھیکا پڑ گیا, جس کے سامنے ہمارا نور کم روشنی کرنے لگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے لگے, اے میرے پیارے بندے, یہی تو وہ ہے جس کے لیے یہ محفل سجائی گئی ہے, یہی تو وہ ہے جس کے لیے محفل سجائی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ محفل سجائی. آیت میثاق کی وہ آیت میں ترجمہ کر کے بتاتا ہوں, اس کی تشریح کرنا چاہتا ہوں. تشریح کیا ہے؟ حضرت آدم سے کہنے لگے, اے آدم, میں جب تیرے دور میں اپنے نبی کو بھیجوں گا, یعنی اپنے نبی جس کا نام احمد ہے, جس کا نام محمد ہے, اگر میں تمہارے دور میں, اگر تمہارے زمانے میں اپنے محبوب کو بھیج دوں گا تو پھر اپنے نام کا کلمہ نہ پڑھانا, اپنے نام کا ڈنکا نہ بجانا, اپنے لیے اپنی تعریف نہ کرنا, بلکہ میرے محبوب کی تعریف و توصیف بیان کرنا, بلکہ میرے محبوب کا کلمہ پڑھوانا. میرے برادران ملت اسلامیہ, یہ وعدہ لیا جا رہا ہے, اور کیسا وعدہ لیا جا رہا ہے. اس کے بعد تمام انبیاء کرام کہنے لگے, تمام انبیاء کرام کی روح کہنے لگے, اے پروردگار عالم, تو تو ہمارے دل کی بات کو جانتا ہے, تو تو ہمارے دلوں کی بات جانتا ہے. اس لیے کہ انبیاء کرام اپنے من سے کبھی گناہ نہیں کرتے, گناہ اپنے سے کبھی نہیں کرتے, اس لیے کہ انبیاء کرام وہ پاک و صاف ہوتے ہیں, ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا. تو پھر بھی وعدہ لیا جا رہا ہے, پھر بھی وعدہ لیا جا رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے برادران ملت اسلامیہ, بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے لیے یہ وعدہ لے رہا ہے کہ جب میں تمہارے دور میں بھیجوں گا تو اپنے لیے کلمہ نہ پڑھانا, بلکہ میرے نبی کا کلمہ پڑھانا. اور جب میرے نبی کا دور آئے گا, اس دور میں کچھ ایسے بدبخت بھی پیدا ہوں گے جو لوگ ہمارے نبی کو, ہم سب کے محبوب کو, اللہ کہتا میرے محبوب کو اپنی طرح بشر کہے گا, میرے محبوب کو پاگلوں کی طرح ان کے علم کے بارے میں تشبیہ دے گا. تو میں اس وقت یہ دلیل دے دوں گا تاکہ یہ بات اپنے نبی کے اوپر جو قرآن پاک نازل کروں گا اس میں یہ آیت نازل کر دوں گا, تاکہ کوئی غدار رسول, کوئی وفادار رسول کے صف میں نہ آ سکے. کہ یہ سبحان اللہ.